السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ہندو کا مناظرہ اور لوح محفوظ، بہت ہی پیارا اور انمول بیان۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ ایک ہندو کا مناظرہ تھا حجت الاسلام حضرت اقدس حجت اللہ فی الارض حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ سے۔ وہ بہت شاطر آدمی تھا، بڑا ذہین تھا۔ تو اس نے سوال کیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ لوح محفوظ میں سب کچھ ہے، اب تک جو ہو چکا اور قیامت تک جو ہوگا، اور اللہ کی مخلوقات کے جتنے افراد ہیں، انسان ہوں جانور ہوں، تو ہر شخص کی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا واقعہ وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، اور لوح محفوظ وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کوئی پتا نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ ولا حبة في ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں ہوتا، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز ہے، ولا یابس، اور نہ کوئی خشک چیز ہے، الا فی کتاب مبین، مگر سب کچھ روشن کتاب میں موجود ہے۔ تو لوح محفوظ میں سب کچھ موجود ہے۔ تو اس ہندو نے اعتراض کیا کہ بھئی وہ ایک آدمی کی اگر سوانح عمری لکھی جائے تو کتنی جلدیں بن جاتی ہیں، تو اتنے ہی انسان ہیں، ان کی زندگی کی تفصیلات ہیں، پھر اتنے جانور ہیں، پھر ہر جنس کے افراد ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، تو بھیا وہ جس کتاب میں ساری تفصیلات ہیں وہ کتاب رکھی کہاں ہوگی؟ اللہ نے کتنی بڑی کتاب ہوگی، کہاں رکھی ہوگی؟ اس نے تو اپنی طرف سے اعتراض کیا۔ حضرت نے تسلی سے بات سنی، اور بات سننے کے بعد ارشاد فرمایا کہ پنڈت جی، میں نے سنا ہے کہ آپ بہت ذہین ہیں۔ کہا بالکل۔ تو اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ آپ کی زندگی کے جو سارے واقعات ہیں، چھوٹے بڑے، جو آپ کا جیسے گزر بسر ہوا، اگر آپ سے کہوں کہ آپ وہ لکھوائیں تو وہ لکھوا سکیں گے؟ اتنی یادداشت، اتنی ذہانت ہے؟ اس نے کہا کہ ابتدائی 12 سال تقریباً نکال دیں، اس کے بعد سے، یا ابتدائی 15 سال نکال دیں، اس کے بعد کے جتنے واقعات ہیں میں ایک ایک لکھوا سکتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا۔ فرض کریں کہ اگر 65 سال عمر ہے تو 50 سال کے واقعات میں آپ کو لکھوا سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا بہت اچھا، زبردست۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اتنے سائز کا کاغذ ہو اور اس پر تم اپنے واقعات لکھواؤ تو کتنا کاغذ چاہیے ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ۔ حالات میں تو یہ بھی ہے کہ صبح کھانا کھایا، کھانے میں کیا تھا، دوپہر میں کھایا، فلاں جگہ گئے، وہ ساری باتیں تھیں۔ تو اس نے تھوڑی دیر کیلکولیشن کی اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اتنا کاغذ چاہیے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی جب کتابیں اپنے ذہن میں ہم بنائیں کہ بنیں گی تو کئی کمرے بھر جائیں، ٹھیک؟ تو حضرت نے فرمایا کہ پنڈت جی، یہ اتنے سارے کمرے جو آپ کی سوانح عمری سے بھر گئے، یہ جو ساری معلومات ہیں کہاں سے لکھوائیں گے آپ؟ اس نے کہا اپنے دماغ سے۔ حضرت نے فرمایا دماغ کتنا بڑا ہے؟ کہ جی اتنا سا۔ فرمایا یہ 10 کمروں کی کتابیں اتنے سے دماغ میں ایک انسان کے حوالے سے آ سکتی ہیں، تو مالک کے پاس جو میموری ہے اس کی کیا گنجائش ہو؟ آپ سمجھ گئے؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پاک اس کے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آغاز سے خیر و شر کا سلسلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے ہوئے، اللہ پاک حضرت آدم کے ہو گئے۔ شیطان اللہ کا نہیں ہوا، بہت بڑا عابد و زاہد تھا، دلائل پہ اتر آیا، اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا۔ اب جو آدمی اللہ کے دین کے مقابلے میں دلائل پر اترے گا، دین کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا،
تو ظاہر ہے کہ وہ شر کے اسی دائرے میں ہوگا جو آج بھی ہے اور قیامت تک چلے گا. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. تو میرے بھائیو بزرگوں، جس طرح ہم نے یہ بیان سنا اور سارے بیانات سنتے رہتے ہیں، ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے اور اس بات کی یقین دہانی بھی کرنے چاہیے کہ اسی میں ہماری آخرت کی بھلائی ہے اور باقی دنیا فانی ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ بیان اچھا لگا تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.